صبح کی روشنی پھیل چکی تھی اور پرندوں کی چہچہاہٹ کی آواز بلند ہونے لگی۔ میں نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر دیکھا تو صبح ہو گئی تھی۔ اب میرے لیے شب و روز برابر ہو گئے تھے، کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی اور کافی دنوں سے اکیلی ہی رہ رہی تھی۔ یہ دن میرے لیے بہت کٹھن ثابت ہونے لگے اور میں روز اللہ سے یہ دعا کرتی کہ وہ لوگ لوٹ کر جلدی آ جائیں، نہ جانے کہاں رہ گئے تھے۔ 15 دن سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا۔ میں دن گن رہی تھی، اسی لیے مجھے معلوم تھا کب تک بستر پر پڑی رہتی، اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے لیے چائے بنانے کے لیے جیسے ہی کچن میں آئی، فریج کھول کر دودھ کی تلاش میں نظر ادھر ادھر دوڑائی تو پتہ چلا دودھ تو کل شام کو ہی ختم ہو گیا تھا۔ شام کی چائے پی کر مجھے یہ دھیان ہی نہ رہا کہ کل صبح بھی دودھ چاہیے ہوگا۔ اندر ہی اندر دور کہیں مجھے امید تھی کہ شاید وہ لوگ جلد آ جائیں اور کھانے پینے کا سامان بھی ساتھ لے آئیں، لیکن آج بھی مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ وہ لوگ آئیں گے۔ چنانچہ میں نے کالی چائے پکانے پر ہی گزارا کیا اور بغیر دودھ کے ہی پی لی۔ ناشتے میں بھی کچھ موجود نہیں تھا، آٹا ختم ہونے کو تھا، صرف اتنا تھا کہ جس سے ایک روٹی یا دو ہی بن سکتی، لیکن اگر میں ناشتے میں روٹی کھا لیتی تو کھانے میں کیا کھاتی؟ راشن تقریباً ان کے جانے سے پہلے بھی ختم ہی تھا۔ انہوں نے نہ بھروایا کہ مجھے ایک اکیلی بندی کو کیا ضرورت ہوگی، لیکن بندہ اکیلا ہو یا ایک سے زیادہ، ضرورت تو ہوتی ہی ہے۔ بھوک ہر کسی کے پیٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اتنا بھی خیال نہیں کیا۔ میں نے بھی صبر شکر کا ہاتھ تھامے انتہائی قناعت پسندی سے گزارا کر رہی تھی، لیکن اب صبر کی انتہا جواب دینے لگی۔ چائے پی کر میں نے پانی پی لیا اور مجھ پر یہ انکشاف ہوا کہ اب تو پانی بھی میرے لیے کافی نہیں ہے۔ 15 دن سے 1 گیلن سے پانی پی رہی تھی، اب وہ بھی ختم ہونے کا تھا۔ آخر 1 گیلن بھی کتنے دن تک چل سکتا تھا؟ جھانک کر جب گیلن کے اندر دیکھا تو صرف 2 گلاس پانی ہی بچا تھا، یعنی آج پورا دن ان 2 گلاسوں پر ہی گزارا کرنا پڑے گا، جبکہ کھانا بھی ختم تھا، اور جب کھانا ختم ہوتا تو میں پانی پر گزارا کر لیتی، لیکن اب تو پانی بھی ختم ہونے کے قریب ہے۔ یہ سوچ آتے ہی ذہن پر بوجھ پڑنے لگا اور آنکھیں میری آنسوؤں سے نم ہونے لگیں کہ نہ جانے وہ دونوں مجھے کون سی غلطی کی سزا دے کر چلے گئے ہیں۔ یہی سوچ کر میں بالکنی میں آئی اور دھوپ میں بیٹھ کر اپنے اللہ سے راز و نیاز کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، میری مدد فرما، اب تو سب کچھ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے باہر سے بھی مجھے بند کیا ہوا ہے، ورنہ میں اپنے پاس موجود جمع پونجی سے ہی کچھ خرید کر گھر میں لے آؤں، لیکن ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دمخم کہا کہ بازار میں راشن کے لیے خوار ہوتی پھروں۔ میں نے خود کو بے حد بے بس پایا۔ اسی دوران باہر دروازے کی گھنٹی بجی اور میں نے آہستہ سے اٹھ کر دروازہ کھولنے کے لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے موجود شخص کو دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گئی اور سواریہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا بیٹا تھا، جو اس وقت دروازے پر کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نظر ہٹی تو ہاتھوں پر گئی اور میں فوراً سے پوچھ بیٹھی کہ یہ ہاتھ پر کیا ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ کو دوسرے ہاتھ کے سہارے سے سنبھال رکھا تھا۔ میرے پوچھتے ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اور زیادہ بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم کچھ بتاؤ گے بھی یا نہیں، یا ایسے ہی روتے رہو گے؟ میں جو 15 دن سے صحیح سے کھانا نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ بھوک پیاس کا شکار ہو گئی تھی، میری بات سنتے ہی اس نے آنسوؤں کے درمیان اپنی بات مکمل کی، اور اس کی بات سنتے ہی مجھے ایسے لگا جیسے بن کہے ہی میرے رب نے میرے دل میں ابھرتے خدشات کو زبان دے دی ہو اور وہ سچ ثابت ہو گئے ہوں۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا، لیکن کیا کر سکتے ہیں کہ یہی سچ تھا۔ اس کی بات سن کر میں وہیں بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ میں نے کبھی بھی یہ نہیں چاہا تھا، یہ اچانک سے کیا ہو گیا؟ سچ بہت زیادہ کڑوا تھا اور اس کی کڑواہٹ میرے اندر تک گھل رہی تھی۔ میرا نام خاتون بی بی ہے اور میں اپنے والدین کی تیسری بیٹی تھی۔ انہوں نے مجھے لاڈ پیار سے پالا تھا اور جلد ہی میری شادی کر دی۔ شادی ہوتے ہی میں بھرے پورے سسرال میں آئی اور وہاں سب کا کام کرنا پڑا تو ہوش ٹھکانے لگ گیا کہ امی کے گھر تو 2 بہنیں جو بڑی تھیں وہ کام کرتی تھیں اور مجھے کچھ بھی نہ کہا جاتا، اس لیے مجھے کام کرنے کی عادت بھی نہ تھی۔ البتہ امی کبھی کبھی مجھ سے کام کروا لیا کرتی، لیکن سسرال آ کر پتہ چلا تھا کہ اصل کام کیا ہوتا ہے۔ میکے کا کام تو بس بہت معمولی سا اور چھوٹا موٹا ہوتا ہے۔ سسرال جا کر پتہ چل گیا تھا کہ زندگی ذمہ داری سے جینے کا نام ہے۔ میرے شوہر اچھے تھے، میرے ساتھ اچھا سلوک رکھتے تھے، لیکن میرے سسرال والوں میں سے میری ایک نند اور ساس کا رویہ مجھ سے اچھا نہ ہوتا کہ مجھے صحیح سے کام نہیں آتا تھا۔ میں پھر بھی ان کی ہر ممکن حد تک مدد کرتی۔ اسی دوران میری 3 اولادیں ہوئیں، جن میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل تھیں۔ 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی تو اللہ کو ہی پیاری ہو گئی جب وہ صرف 6 برس کی تھی۔ بیٹا میرا بڑا تھا اور 10 برس کا ہو گیا تھا۔
زندگی کی گاڑی یوں ہی چل رہی تھی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور تب مجھے صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ شوہر ایک بہترین سائبان ہوتا ہے، جس کے ہوتے ہوئے انسان کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کہ ساری مشکل وہ خود پر سہ لیتا ہے۔ لیکن اب میں تنہا ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا کہ اپنے بچوں کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گی۔ میری والدہ نے مجھے سلائی سکھائی ہوئی تھی، لیکن میں نے کبھی نہیں کی تھی، لیکن اب وقت آ گیا تھا کہ میں سلائی کڑھائی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالوں۔ جب سے شوہر کا انتقال ہوا تو سسرال والوں نے منہ پھیر لیا اور صاف طور پر کہہ دیا کہ اب جو خرچہ بھی تمہیں کرنا ہے وہ تم خود کرنا اپنے بچوں کا، ہم تمہیں ماہانہ گھر کے راشن کے پیسے دیا کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھ بیوہ کو الگ بھی کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ اب میرا شوہر نہیں ہے اور ساس سسر کو میرے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے یہ سب نہ سوچا اور مجھے الگ کر دیا۔ اب میں تھی اور میرے 2 بچے تھے، بیٹا اور بیٹی۔ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، 13ویں سال میں قدم رکھ چکا تھا۔ میں نے سلائی کڑھائی شروع کر دی۔ صبح میں گھر کے کام کاج کرنے کے لیے نکل پڑتی اور رات کو بیٹھ کر سلائی کڑھائی کرتی، ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی دھیان رکھتی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ میں نے اپنے بچے کا پڑھائی میں رجحان دیکھ کر اسے پڑھنے ہی دیا، کام پر نہ لگایا، یہاں تک کہ اسے اس کی قابلیت کی بدولت اسکالرشپ ملی، اور یہ سب کچھ میں نے اپنے بلبوتے پر کیا تھا، نہ والدین سے کچھ مدد لی اور نہ سسرال والوں سے۔ بس اب راشن کے پیسے ہاتھ میں تھما کر وہ یہ سمجھتے کہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اسی دوران میری آنکھیں شدید متاثر ہو گئیں اور ڈاکٹر نے مجھے مزید سلائی کرنے سے منع کر دیا۔ اب میری بیٹی بھی قابل ہو گئی تھی اور وہ ٹیوشن پڑھا سکتی تھی، اس لیے اس نے مجھے سلائی کرنے سے منع کر کے خود ٹیوشن کا سارا خرچہ میرے ہاتھ میں رکھ دیتی۔ بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا تھا، اس کی پڑھائی جلد ہی ختم ہونے والی تھی اور مجھے بہت امیدیں تھیں کہ وہ بہت جلد ہی بہت اچھی نوکری پر فائز ہو جائے گا اور بہترین عہدہ اسے دیا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے بہت اچھے اور امتیازی نمبروں سے امتحان پاس کر لیا اور اسے باقاعدہ طور پر گولڈ میڈل ملا۔ ساتھ ہی ساتھ اسے بہت اچھی کمپنی میں جاب کی آفر بھی ہوئی۔ اس نے مجھ سے مشورہ کیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اسے بہت سی دعائیں دیں اور کہا کہ بیٹا اپنی ماں کو کبھی بھی اکیلا مت کرنا، بیٹی پرایا دھن ہوتی ہے، وہ چلی جائے گی، لیکن تیرا میرا رشتہ ایسا ہے، مرتے دم تک ہمیشہ ساتھ رہے گا، بلکہ ایک دوست کی طرح ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ میری بات سنتے ہی میرا بیٹا بہت زیادہ خوش ہو گیا اور اس نے وہاں جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ اس کی جاب پکی ہو گئی اور اب وہ اپنے کام پر جانے لگا۔ وہاں اسے اس کی قابلیت کے بلبوتے پر اچھا عہدہ دیا گیا تھا اور پہلی ہی تنخواہ لا کر اس نے میرے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ منظر دیکھ کر میں رو پڑی اور مجھے لگا کہ برسوں کی گئی میری محنت رنگ لے آئی ہے اور اس کا پھل مجھے ان پیسوں کی صورت میں مل رہا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کا ماتھا چوم لیا کہ اس کی محنت اور قابلیت نے ہمیں یہ دن دکھایا اور میرا برسوں کا خواب پورا ہوا۔ اب مجھے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی کہ وہ 23 سال کا ہو چکا تھا، تو میں نے اس سے ذکر کیا تو اس نے مذاق میں اڑایا، کہنے لگا، امی ابھی مجھے بہت آگے جانا ہے، آپ ابھی سے میرے سر پر صحرا سجا کر کیوں مجھے پابند کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی یہ بات سن کر میں ہنس دیتی اور مسکرا کر کہتی کہ اب تمہاری بہن بھی شادی کر کے یہاں سے رخصت ہو جائے گی تو میں گھر میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ یوں میں نے اس کا رشتہ اپنی بہن کی بیٹی سے کر دیا۔ وہ لوگ پنجاب رہنے چلے گئے تھے اور وہیں سے میں نے سوچا کہ میں اپنی بہو بیاہ کر لاؤں گی۔ وہ وقت بھی آیا جب میں نے اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کی اور اس کے سر پر صحرا سجایا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا، اس کی زندگی بدل رہی تھی، ہمارے حالات بھی اچھے ہو گئے، نوکری پر اس کی ترقی ہوتی گئی، اس کی قابلیت کی بنا پر اسے گاڑی بھی دی گئی، اور اسی دوران میری بیٹی کا رشتہ آیا تو میں نے اس کی شادی طے کر دی۔ اب آج کل میں میری بیٹی کی شادی ہونے والی تھی۔ میری بہو بھی اچھی تھی، لیکن اس وقت تک جب تک میری بیٹی میرے ساتھ تھی۔ جیسے ہی میری بیٹی شادی کر کے دوسرے گھر چلی گئی، اس دن کے بعد سے بہو کا رویہ خراب ہونے لگا، اور اس قدر روکا پھیکا رویہ ہوتا کہ مجھے لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ میری بھانجی ہے اور میں اسے اتنی چاہ سے بیاہ کر لائی ہوں۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ میری بیٹی کی شادی کو ابھی مشکل سے مہینہ ہوا تھا کہ اس نے ہمارے گھر میں یہ لڑائی ڈال دی، اور یہ لڑائی اس قدر بڑی کہ میرے بیٹے حمزہ کو اس پر ہاتھ بھی اٹھانا پڑا۔ یہ دیکھ کر میں آگے آئی اور اس سے کہا کہ یہ بزدلوں کی نشانی ہوتی ہے، تمہیں ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، زبان سے سمجھانا چاہیے تھا۔ لیکن میری بات سن کر تو جیسے وہ بپھر سی گئی اور اس نے کہا کہ سب کچھ کیا دھرا تم لوگوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمدردی ظاہر کرنے آ جاتے ہو، جا کر دفع ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی بدتمیزی دیکھ کر میرے بیٹے کو اور زیادہ غصہ آیا، لیکن میں اسے کھینچ کر دوسرے کمرے میں لے آئی۔
یہ ان دونوں کی پہلی لڑائی تھی اور اس لڑائی کے بعد سے میری بہو کا رویہ مجھ سے بہت حد تک بدل گیا، لیکن میں ان کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے سارے ظلم زبان سی کر برداشت کرنے لگی۔ اکثر اوقات وہ اٹھتی تو صرف اپنے شوہر کے لیے ناشتہ بناتی اور مجھے اپنا ناشتہ خود بنانا پڑتا۔ میں نے اس پر بھی صبر کر لیا، یہاں تک کہ اب تو کھانا بھی وہ صرف اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنانے لگی اور مجھے کہہ دیتی کہ اب آپ اپنی روٹیاں خود بنا لیا کریں اور سالن جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ خود ہی بھون لیں، مجھ سے اتنا کام نہیں ہوتا۔ اسی دوران وہ حاملہ ہو گئی اور بالکل ہی بستر پر پڑ گئی، یہاں تک کہ مجھے گھر کا ہر کام کرنا پڑا، جھاڑو پوچھے سے لے کر برتن کپڑے وغیرہ بھی۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، بس اپنے بیٹے سے کہا کہ میری مدد کے لیے کسی ماسی کو ہی رکھ دو۔ یہ سنتے ہی وہ کہنے لگی کہ امی آپ کو یہ احساس میرے وقت میں تو نہیں ہوا، میں جیسے ہی بستر پر لیٹی ہوں تو آپ کو احساس ہوا ہے کہ اس گھر کے کام میں اکیلی کیسے کروں۔ اگر اس وقت آپ نے سوچا ہوتا تو آج ماسی ہوتی، نہ آپ کو مسئلہ ہوتا اور نہ مجھے مسئلہ درپیش آتا، چنانچہ ماسی نہیں آئے گی، میں ٹھیک ہو کر سارے کام کر دوں گی، آپ سے جتنا ہوتا ہے بس اتنا ہی کیجیے۔ میرا بیٹا یہ سن کر بھی چپ رہا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ اب یہ دونوں مجھ سے دور جا چکے ہیں، ان دونوں کے دل میں میرے لیے کوئی عزت اور محبت نہیں رہی۔ تب میں اپنے ماضی میں کھو گئی اور اس وقت کو یاد کرنے لگی جب میری والدہ نے مجھ پر زور دینا شروع کر دیا کہ تم ان بچوں کو ہمارے حوالے کر کے اپنی دوسری شادی کر لو۔ اس وقت تمہاری عمر صرف 25 سال ہے اور جوانی کے اتنے دن اکیلے کاٹنا بالکل بھی آسان نہیں ہے، ایسے وقت میں جب 2 اولاد کا سہارا بھی ہو۔ میں نے ان کی بات نہ مانی اور اپنی زندگی ان کے لیے وقف کر دی، لیکن انہوں نے میرے لیے کیا کیا؟ میں سوچنے بیٹھی تو کچھ ہاتھ نہ آیا، میں نے صبر کر لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بہو کے آنے سے بھی مجھے تو آرام نہ آیا، زندگی پہلے ہی کٹھن گزری تھی، اب بھی کٹھن راستے پر ہی چلنے لگی۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ بیٹے کی جلدی شادی کرنا شاید میری غلطی تھی، مجھے اپنے لیے کچھ بچا کر رکھنا چاہیے تھا تاکہ برے وقت میں میرے پاس کچھ تو جمع پونجی موجود ہو، لیکن میں اپنی جلد بازی کا شکار ہو گئی اور اب بیٹھ کر میں پچھتا رہی تھی، حالانکہ میرے بیٹے نے تو مجھے منع کیا تھا۔ ایک دن ایک عجیب ہی قصہ ہوا، میری بیٹی گھر آئی ہوئی تھی اور تب میرا بیٹا اور بہو ہم دونوں کے پاس آئے اور بہو نے خوشی سے میرے ہاتھ پر ایک بڑی فائل رکھ دی، بیٹے نے بھی مجھے کھولنے پر اکسایا۔ میں نے فائل کھول کر دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ ایک بنگلے کی زمین کے کاغذات تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ امی ہم وہاں شفٹ ہو رہے ہیں، آفس والوں نے ہمیں دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کو کہا ہے، لیکن میں نے ایک کام یہ کیا ہے کہ یہ گھر خرید کر آپ کے نام کر دیا ہے اور جو گھر وہ دے رہے ہیں وہاں میں اور اسما ہم رہنے چلے جائیں گے۔ میری بیٹی نے جب یہ سنا تو حیران رہ گئی اور اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا، اس نے میری طرف دیکھا اور میری حالت تو ایسی ہو رہی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، یعنی وہ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہتے۔ تبھی مجھے اس گھر میں رہنے کا کہہ رہے تھے جو 3 کمروں پر مشتمل تھا، اب میں بھلا ایک اکیلی جان اتنے کمروں کا کیا کرتی؟ مجھے بالکل بھی ان کی یہ بات اچھی نہیں لگی، بجائے مبارکباد دینے کے میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میرے لیے ایک جھونپڑا ہی رکھ دینا تھا، مجھے ان 3 کمروں سے بھی کیا لینا دینا، اور اٹھ کر وہاں سے نکل گئی۔ تب ان دونوں کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے کوئی بات بری لگ گئی ہے، یہاں تک کہ میری بیٹی سے رہا نہ گیا اور اس نے کہہ دیا کہ آپ دونوں اگر وہاں جائیں تو میری ماں کو بھی ساتھ ہی لے جائیں، میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے اور بھائی آپ تو امی سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا آپ انہیں اپنے ساتھ نہیں رکھیں گے؟ امی اس قدر دل برداشتہ ہو کر یہاں سے گئی ہیں، گھر کی خبر تو سنا رہے ہیں لیکن ایسے جیسے قیامت آ گئی ہو، کیا آپ کو اتنی شرمندگی نہیں ہو رہی کہ بوڑھی ماں کو یہیں چھوڑ جائیں گے؟ اکیلی بے یارو مددگار وہ گھٹ کر ہی مر جائیں گی۔ اس کی بات سنتے ہی میری بہو نے ہنگامہ مچا دیا اور کہا کہ تم اپنے گھر کی فکر کرو، ہم انہیں لے جائیں یا نہ لے جائیں یہ ہماری مرضی ہے، اگر نہیں بھی لے کر جائیں گے تو ان کے لیے کل وقتی ملازمہ کا بندوبست کر کے جائیں گے۔ اور میں کچن میں کھڑی آنسو بہاتی یہ ساری باتیں سن رہی تھی، میں نے ان سے کوئی بات نہ کی اور سامیہ اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم بحث ختم کر دو، تم پرائی مہمان ہو، آؤ کھانا کھا لو۔ میری بیٹی نے انتہائی بددلی سے کھانا کھایا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات کو میرا بیٹا میرے پاس آیا اور کہا کہ امی فیصلہ اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جو کہیں گی وہی ہوگا، اگر آپ ہمارے ساتھ وہاں رہنا چاہتی ہیں تو وہاں آ جائیے اور اگر یہیں اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو یہی رہ لیں، فیصلہ آپ کا ہے، مرضی آپ کی ہے۔ اور میں اسے دیکھ کر رہ گئی کہ وہ مجھ سے ابھی بھی مرضی پوچھ رہا تھا، جبکہ اسے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میری مرضی کیا تھی۔ میں نے اسے بھی کچھ نہ کہا اور بستر پر لیٹ گئی، اپنے گزرے ماہو سال کو یاد کرنے لگی اور آنکھوں سے آنسو برسنے لگے کہ میری زندگی تو ہمیشہ کانٹوں پر سے گزر رہی تھی، پھولوں کی سیج تو ہرگز نہیں تھی۔ انہوں نے پیکنگ شروع کر دی، تب میں نے اپنے اکیلے پن کے ڈر سے انہیں کہہ دیا کہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنی بہو کے تاثرات کو بغور دیکھا، وہ ناک بھویں چڑھا رہی تھی اور اپنے شوہر کو آہستگی سے کچھ کہنے لگی، لیکن میں وہاں سے اٹھ کر آ گئی کہ میں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا،
اب یہ ان کی مرضی کہ وہ مجھے اپنے گھر میں رکھتے ہیں یا نہیں۔ یہاں تک کہ شفٹنگ مکمل ہو گئی اور ہم دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ بیٹے کے اندر شاید اتنی غیرت تھی کہ اپنی ماں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے بہو کی بات نہ مانی اور مجھے لے کر وہاں آ گیا۔ وہاں میرے بیٹے کے گھر پر چند مہینوں بعد ہی ننھی سی پری تشریف لے آئی اور میری تو جیسے مراد ہی بن آئی۔ میں نے جیسے ہی اسے اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا تو میری بہو نے ٹوک دیا اور کہا، امی پہلے آپ ہاتھ دھویا کریں، آپ کے ہاتھ صاف نہیں ہوتے، اس کے بعد ہی میرے بچے کو ہاتھ لگائیے گا۔ اس کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی اور فوراً سے ہاتھ دھو کر بچی کو جیسے ہی اٹھانے گئی تو اس نے دودھ پلانے کے بہانے سے مجھ سے بچی فوراً چھین لی، یعنی اب یہ بچے بھی مجھ سے دور کرنے کا منصوبہ بنا چکی ہے۔ یہ سوچتے ہی مجھے بے تحاشا دکھ ہوا اور میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا، حالانکہ اس کی پیدائش کے وقت میں نے اس کا ہر کام کیا، اس کے کپڑے دھونے سے لے کر اس کے کھانے پینے تک میں نے ہر چیز کا خیال رکھا۔ وہ صرف پلنگ پر بیٹھ کر کھاتی رہی اور مجھے میرے بیٹے کی نظر میں برا بناتی رہی۔ دن یوں ہی گزرنے لگے، مجھے اپنے اکیلے پن کا احساس بڑھنے لگا۔ کاش میرے شوہر زندہ ہوتے تو اپنے دل کی بات تو ان سے کہتی۔ کمرے کی دیواریں مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتیں اور ایسا لگتا کہ جیسے سب مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے ہیں اور میری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اسی دوران رات کے 8 بج رہے تھے، مجھے ہلکی سی بھوک محسوس ہوئی تو میں باہر کچن میں آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ کچن کے فریزر پر تالا لگا ہوا ہے اور وہ کھل ہی نہیں رہا۔ میری عمر بڑھ رہی تھی، اس لیے مجھے ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگتی تھی، ایک ساتھ میں بہت سا کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ ابھی میں فروٹ کی تلاش میں ادھر ادھر کچن میں دیکھ ہی رہی تھی کہ میری بہو کا وہاں سے گزر ہوا اور اس نے مجھے وہاں دیکھا تو وہاں چلی آئی اور پوچھا، کیا ہوا ہے، کیا چاہیے آپ کو، کیوں چوروں کی طرح یہاں تلاش کر رہی ہیں؟ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا کہ چوروں کی طرح کیوں تلاش کروں گی، یہ میرا اپنا گھر ہے، میرے اپنے بیٹے کا گھر ہے، پورے حق سے تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے اسے بھرپور جواب دیا، آخر برداشت کی بھی حد ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے جواب دینا بہتر سمجھا۔ یہ سنتے ہی وہ ہتھے سے اکھڑ گئی اور کہنے لگی کہ جی ہاں، جو بھی سامان آتا ہے میرے شوہر کی کمائی سے آتا ہے، آپ نے خود کیا کیا تھا، بس اپنے بچوں کو دیکھتی رہتی تھی اور انہیں بڑا کرنے کے لیے گلیوں میں رلنے چھوڑ دیا۔ اس بات نے میرے پورے وجود کو جلا کر بھسم کر دیا اور میں وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ شور کی آواز سن کر بیٹا بھی وہاں آ گیا اور مجھے اس طرح روتے دیکھ کر بہو کی طرف دیکھا۔ اس نے شانے اچکا دیے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیٹے کے اصرار پر بھی میں نے اسے صرف اتنا بتایا کہ بہو مجھے تانے دیتی ہے کہ میں نے تم لوگوں کی تربیت صحیح نہیں کی، بھلا بتاؤ کہ تم لوگوں کی تربیت میں کہاں کمی ہے۔ میرے بیٹے نے مڑ کر اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ صاف مکر گئی اور کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں آنٹی کی بنائی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی حقیقت شامل نہیں ہے۔ امی آپ بھی ذرا ذرا سی باتوں کو لے کر نہ بیٹھ جایا کریں، یہ چھوٹی باتیں تو گھر میں ہوتی ہیں، درگزر کیا کریں۔ یہ کہتے ہی وہ اپنی بیوی کے ہمراہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور میں ایک بار پھر اپنی تنہائی کے پاس چلی آئی جو اس وقت میری بہترین ساتھی بنی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں بعد میں نے کھانے کی میز پر ایک دعوت نامہ دیکھا، کھول کر پڑھا تو دل خوش ہو گیا کہ پنجاب کی شادی تھی، وہاں میرے بہن بھائی رہتے تھے، مجھے وہاں ضرور جانا چاہیے۔ میں وہ دعوت نامہ لے کر اپنے بچوں کے کمرے میں آ گئی۔ وہ دونوں اس وقت کسی بات پر بحث کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر چپ سے ہو گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر دعوت نامہ اسما کے سامنے لہرایا اور کہا کہ بیٹا دعوت آئی ہے، کہاں سے آئی ہے، تم لوگ جاؤ گے کیا؟ میری بات سن کر اسما نے منہ پھلا کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں دعوت آئی ہے، 2 لوگوں کی ہے، بچہ اس میں شامل ہو جاتا ہے، چنانچہ آپ تو اگر اتنی دیر تک ٹرین میں یا فلائٹ میں بیٹھیں گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے یہ سنتے ہی اس سے کہا کہ نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے شادی میں جانا ہے تاکہ اپنے بہن بھائی سے مل سکوں، کافی عرصہ ہو گیا ہے ان سے ملی ہی نہیں ہوں۔ میری بات سن کر میری بہو کھڑی ہو گئی اور میرے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں کہہ رہی ہوں یہ نہیں جائیں گی تو نہیں جائیں گی، اگر یہ گئیں تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گی۔ یہ سنتے ہی میرا بیٹا حیران رہ گیا اور اس نے مدد طلب نظروں سے میری جانب دیکھا کہ شاید میں خود ہی منع کر دوں، لیکن میں نے ایسا نہ کیا، یہاں تک کہ بہو نے صاف صاف کہہ دیا کہ ماں نہیں جائے گی، اگر یہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گی۔ اب بیٹا برا پھنس گیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور زاروں قطار رونے لگی کہ ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ کافی مہینوں سے بہو کا یہ چلن برداشت کر رہی تھی، لیکن آخر کب تک؟ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میرا بیٹا اور بیوی وہاں موجود تھے، ان کے ہاتھ میں اس کی 2 سالہ بیٹی اور 1 سال کا بیٹا بھی تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا کہ اماں ہم جا رہے ہیں، ہم نے اپنی پیکنگ کر لی ہے اور آج صبح جلدی ہماری فلائٹ ہے، آپ برا مت مانیے گا، آپ اگر پنجاب میں کبھی شادی ہوگی تو آپ کو لے جاؤں گا، فی الحال میں آپ کو نہیں لے کر جا سکتا کہ آفس سے صرف 2 ہی ٹکٹ کے پیسے ادھار لے پایا ہوں۔ اور یہ کہانی اس کے منہ سے سنتے ہوئے میں نے اس سے ایک لفظ بھی نہ کہا اور چپ رہی، یہاں تک کہ وہ لوگ چلے گئے۔ مجھے اس بھرے پورے بنگلے میں اکیلا چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ ان سے اتنا نہ ہوا کہ اپنی ماں کو بھی ساتھ لے جاتے تو کیا ہو جاتا۔
وہ تو ہر وقت تنہائی کی ساتھی بنی رہتی ہے۔ اس دن پورا دن بیٹھ کر میں روتی رہی اور جیسے ہی کچن میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ وہ دوپہر میں کھانا بھی بنا کر نہیں گئی تھی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے، اپنے غموں کو پیچھے چھوڑا اور کھانا بنانے لگی۔ میں تو انڈے اور روٹی سے بھی گزارا کر لیتی، لیکن جیسے ہی فریج کی طرف بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران ہوئی اور ساتھ ساتھ دل بے حد دکھا کہ فریزر کو ابھی تک اس نے تالا ہی لگا کر رکھا ہوا تھا اور خود پنجاب شادی میں چلی گئی۔ میں نے اس کے کمرے میں آ کر فریزر کی چابی تلاش کرنا چاہی تو مجھے پتا چلا کہ اس نے اپنی الماری کی تجوری میں چابی رکھی ہوئی تھی۔ تو کیا میں اسے چور دکھائی دیتی ہوں؟ آنسوؤں کے درمیان میں نے چابی نکال کر فریزر میں لگائی اور اپنے لیے چائے بنانے لگی کہ میرا سر اس وقت شدید دکھ رہا تھا اور اسی دکھن سے مجھے پورا وجود ہلتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس بھرے پورے بنگلے میں مجھ اکیلی بوڑھی ماں کو چھوڑ کر انہیں یہ خیال بھی نہ گزرا کہ اس دوران میری طبیعت خراب ہو گئی تو میں کہاں جاؤں گی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے کھانا کھایا اور باہر بالکنی کے پاس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ گیٹ پر انہوں نے بڑا سا تالا لگا کر رکھا ہے، یعنی وہ مجھے اندر بند کر کے گئے تھے تاکہ کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ بوڑھی ماں کو چھوڑ کر پنجاب چلے گئے ہیں اور انہیں برا بھلا نہ کہے۔ انہیں اپنی عزت کی اتنی فکر تھی کہ انہوں نے اس عزت کی خاطر میری زندگی ہی داؤ پر لگا دی اور مجھے اتنے بڑے بنگلے میں بند کر کے شادی میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کاش انہیں احساس ہو پاتا کہ ان کی ماں نے کس طرح انہیں سلائی کڑھائی کر کے اپنی آنکھوں کا ستیہ ناش کر دیا اور انہیں پڑھایا لکھایا اس دن کے لیے کہ وہ اپنی ماں کو گھر میں ہی قید کر کے نکل پڑیں تاکہ کوئی انہیں برا نہ سمجھے۔ اس دن میرے آنسو نہیں رک رہے تھے اور ہچکیاں بند گئی تھیں۔ ویسے بھی اکیلی تھی، رونے پر کوئی پابندی نہیں تھی، نہ ہی کوئی روکنے ٹوکنے والا تھا۔ بہو نہ جانے کیوں ایسی ملی، حالانکہ بہت چاہ سے بیاہ کر لائی تھی۔ اسی دوران میں نے عصر کی اذان سن کر وضو کیا اور سجدے میں بیٹھ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اللہ میرے بچوں کو ہدایت دیجیے۔ میں نے ان کے لیے دن رات ایک کر دیے، انہیں پڑھایا لکھایا اور پال پوس کر بڑا کیا تاکہ مجھے یہ دن دیکھنا پڑے۔ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح بہنے لگے۔ تنہائی اور گھبراہٹ سے پریشان ہو کر میں نے انہیں فون ملایا تو پتہ چلا کہ بہو بات نہیں کرنا چاہتی اور بیٹا انتہائی مصروف ہے۔ پوتا پوتی سے بات ہوئی تو وہ بھی رو رہے تھے۔ ان کا رونا سن کر مجھے اور بے چینی بڑھ گئی کہ نہ جانے ان کی ماں کن کاموں میں لگی ہوئی ہے کہ ان کو دیکھ نہیں رہی اور وہ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ لیکن مجھے اپنے دل پر پتھر رکھ کر فون رکھنا پڑا کہ میری کون سنتا، وہ ویسے بھی اپنی مرضی سے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ مجھ سے میری کسی بہن اور بھائی نے بھی بات نہ کی۔ شاید یہ میری بہو کا کمال تھا کہ اس نے میرے بارے میں ظلم کے اتنے قصے مشہور کر رکھے تھے کہ کوئی میرے وجود کو گوارا ہی نہ کرتا۔ پورے 5 دن ہو گئے اور میں تنہائی جھیل جھیل کر تھک گئی، یہاں تک کہ اب تو خود اپنی ذات سے ہی خوف محسوس ہونے لگا۔ گھر کا راشن آہستہ آہستہ کر کے ختم ہونے لگا، یہاں تک کہ میں نے تو صرف ایک دن کا کھانا پکایا تھا اور باقی دنوں کبھی صرف چائے روٹی پر گزارا کر لیتی تو کبھی صرف پاپے کھا لیتی۔ میری خوراک ویسے بھی اتنی نہیں تھی، یہاں تک کہ پورے 15 دن ہو گئے۔ اب میرے اندر بھوک کا جذبہ بڑھنے لگا کیونکہ آٹا بھی ختم تھا، پتی نہ ہونے کے برابر تھی۔ چینی، تیل، گھی، یہ سب کچھ جب میری بہو پنجاب میں شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی تب سے ہی ختم تھے، لیکن میں قناعت پسندی سے گزارا کر رہی تھی۔ اب تو بالکل ہی ختم ہو گئے تو مجھے پریشانی ہونے لگی کہ میں کیا کھاؤں گی اور کیا پیوں گی۔ انہوں نے تو یہ خیال بھی نہ کیا کہ مجھے گھر میں پانی ہی بھروا کر دے دیتے۔ اس دن بھی مجھے میرے اللہ پر ٹوٹ کر پیار آیا کہ ان سے میں نے بہت سی راز و نیاز کی باتیں کی اور اپنے بیٹے اور بہو کی بے رخی کا شکوہ کیا کہ نہ صرف مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، مجھ سے لڑائی کی، بلکہ پلٹ کر ایک فون بھی نہیں کیا اور نہ ہی یہ خیال کیا کہ گھر کا راشن بھی ختم ہونے کے برابر ہے، میں کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی۔ کھانے پر تو اپنا میں جی مار ہی رہی تھی، بالکل نہ ہونے کے برابر کھا رہی تھی، لیکن پانی تو انسان کی زندگی ہے، وہ تو ہر لمحہ انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ بے حد دل برداشتہ ہو گئی تھی اور وہی روتے روتے سو گئی کہ اچانک مجھے ایسے لگا کہ گھر کا دروازہ بجا ہے، یعنی میرے کمرے کا دروازہ کسی نے بجایا ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کمرے کے دروازے کے بیچوں بیچ میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے ایک بازو میں پٹی بندھی ہوئی ہے۔ میں فوراً سے آگے بڑھی اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، ماں تیری بد دعا لگ گئی ہے، شاید ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اب ہم سدھر گئے ہیں، ہماری آنکھیں کھل گئی ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دن دکھایا ہے کہ ہم اس کی پکڑ میں آ گئے ہیں۔ میں نے اس کی بات پوری نہ سنی اور بہو اور بچوں کی تلاش میں نظر دوڑائی تو اس نے بتایا کہ اماں وہ لوگ اب نہیں آئیں گے
اس کی یہ بات سن کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور میں نے اس سے کہا کہ تم کیا اول فول بک رہے ہو، بہو اور بچوں کو کیوں نہیں لائے؟ تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ شادی کے دوران ہر کسی نے آپ کا پوچھا، لیکن ہم نے صاف کہہ دیا کہ آپ نے آنے سے منع کر دیا، آپ کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، یہاں تک کہ مجھے آپ کی فکر ہونے لگی، میں آپ کی اپنی اولاد ہوں، آپ کا خون ہوں، یہ گھر کا راشن ختم تو نہیں ہو گیا؟ اس بات پر میری اسما سے لڑائی ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ جب اماں کو نہیں لے کر جانا تھا تب تمہیں کم از کم راشن تو گھر میں بھروا کر دینا چاہیے تھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئی اور ناراض ہو کر کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی، لیکن وہاں شاید چولہا کھلا رہ گیا اور جیسے ہی ماچس کی تیلی چولہے پر رکھی تو پورا گھر شعلوں سے بھڑک اٹھا، گیس پھیل گئی تھی، اسما کا پورا جسم جل چکا ہے، صرف چہرہ سلامت ہے اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور وہیں بیٹھ گیا۔ اسما کی یہ حالت سن کر میں بھی تڑپ اٹھی اور اس سے کہا کہ بیٹا میرا یقین کرو، میں نے تم دونوں میں سے کسی کو بد دعا نہیں دی ہے، میں تو اپنے طور پر گزارا کر رہی تھی، 2 دن سے پینے کا پانی ختم ہے اور راشن تو مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے، بس بھوک کے مارے آنکھوں سے آنسو نکل آئے، اور یہ تو 2 دن پہلے کی بات تھی، میں تو صبر شکر سے زندگی گزار ہی رہی ہوں۔ اسما کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا ہے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے پوتا پوتی کیسے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے نا؟ یہ سن کر وہ اور زیادہ اونچا اونچا رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں یہاں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کی خبر گیری کروں کہ آپ کیسی ہیں، کہیں اسما کی حرکتوں کی وجہ سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، غلطی تو میری بھی تھی، میں بھی اسما کے ساتھ برابر کا شریک تھا، مجھے آپ کے لیے بولنا چاہیے تھا، مجھے آپ کے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکا اور اپنی بیوی کا غلام بن کر رہ گیا۔ میری بیوی کی ضد کی بدولت میں نے اپنی بیٹی بھی کھو دی۔ یہ سنتے ہی میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو، کیا ہوا ہے میری پوتی کو، وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور آنسوؤں کے درمیان بات مکمل کی کہ اسما کے ساتھ وہ کچن میں ہی ضد کر کے موجود تھی اور دھماکے کے دوران اس کا پورا جسم جل گیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ اسما کو بہت بڑی سزا ملی ہے، امی آپ اسے معاف کر دیں، اس نے آپ کو تڑپا تڑپا کر مارنے کی جو پلاننگ کی، اللہ نے یہ پلاننگ اس پر ہی پلٹ دی۔ وہ اب خود ایک انتہائی قابل رحم حالت میں موجود ہے اور میں آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ آپ اپنی پوتی کے جنازے میں بھی شریک ہو جائیں اور اسما کی حالت بھی خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ مکافات عمل تو آج کل دنیا میں ہی موجود ہے۔ اسما کے ساتھ میں شریک تھا، لیکن میں چونکہ دل میں اس بات کو غلط سمجھتا رہا، اس لیے میرے ساتھ معمولی سا واقعہ ہوا، میرے سر میں گہری چوٹ لگی اور ہاتھ میں فریکچر ہو گیا، اس معمولی چوٹ سے میں فوراً سے ہوش میں آ گیا، اگر ہوش میں نہ آتا تو آج آپ کا بیٹا یہاں نہ ہوتا۔ اس کی بات سن کر میں تڑپ اٹھی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ بیٹا ماں کے سینے میں موجود جو دل ہوتا ہے نا، وہ ہمیشہ ممتا سے بھرا ہوتا ہے، چاہے اولاد کتنا ہی برا رویہ کیوں نہ کر لے، یہ محبت کم نہیں ہوتی، ہاں دھندلا ضرور جاتی ہے۔ اسما بھی میری اپنی بیٹی کی طرح ہے، میں نے کبھی اس کے غلط رویے کا جواب نہ دیا، شاید وہ تمہارے کان بھرتی رہی، لیکن مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا کہ کم از کم تم اس کی شکایت سن کر مجھے کچھ کہتے نہیں تھے، یہی کافی تھا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے ساتھ چلنے کے لیے حامی بھر لی اور ہم کچھ ہی گھنٹوں میں فلائٹ کے ذریعے وہاں پہنچ گئے۔ جنازہ تیار تھا، ننھی پری کو کفن میں لپٹا دیکھ کر میرے آنسو خشک ہو گئے اور مجھے یوں لگا جیسے میں صدمے میں ہوں۔ بچی کو دفنا کر آ گئے تو میں نے اس کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا کہ میں اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی ماں مجھ سے بہت شرمندہ تھی، لیکن میں نے ساری باتوں کو اپنے دل سے بھلا دیا کہ اللہ نے ان کو خود ہی سزا دے دی تھی، جبکہ میں نے تو ایسا چاہا بھی نہ تھا، پھر دل میں بغض رکھ کر کیا کرنا ہے۔ یہ کہتے ہی میں ہاسپٹل کی طرف گئی، وہاں مجھے پتا چلا کہ اسما کومے میں چلی گئی ہے اور اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ تب میں نے پہلی بار اللہ سے دل سے دعا کی کہ یا اللہ اسما کے حق میں جو بہتر ہو وہی کیجیے گا، اگر زندگی بہتر ہو تو اسے زندگی دیجیے اور اگر یہ بہتر نہ ہو تو پھر اسے اذیت سے نجات دے دیجیے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے اطلاع دی کہ اسما کو ہوش آ گیا ہے اور میں خوش ہو گئی کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہے، بے شک زندگی اسما کے لیے بہتر تھی، اس لیے اسے دوبارہ زندگی عطا کر دی گئی۔ اس سے ملنے کے لیے میں گئی تو وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، یہاں تک کہ اپنے دونوں جلے ہوئے ہاتھوں کو آپس میں جوڑ کر اس نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ میں آپ کو جس طرح بھوک سے تڑپا کر مارنا چاہتی تھی، آج میری حالت قابل رحم ہے، نہ جانے کیوں میرے دل میں آپ کے لیے نفرت کا جذبہ تھا، لیکن اب تو میں خود قابل رحم ہو گئی ہوں، میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ میں نے جو نفرت آپ سے کی، آپ مجھے وہ واپس مت لوٹائیے گا۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا کہ تم دونوں نادان تھے اور جو تمہیں صحیح لگا وہی کیا، یہاں غلطی میری بھی ہے، تم دونوں کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بڑے بزرگ گھر میں ہوتے ہیں تو ان سے ہی برکت ہوتی ہے اور ان کی دعا لے کر چلنا چاہیے، ورنہ انسان برباد ہو جاتا ہے۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر یہ کہتی ہوں کہ میں نے تم دونوں کا کبھی غلط نہیں چاہا، بس یہ تم دونوں کی آزمائش ہے
اور میں اس آزمائش میں تم دونوں کا ساتھ ضرور دوں گی۔ تم یہاں اچھے سے علاج کرواؤ، میں وہاں اپنے بیٹے کے ہمراہ گھر کے حالات دیکھ رہی ہوں، اگر تم کہو تو میں یہاں رک جاتی ہوں۔ لیکن اسما نے مجھے منع کر دیا اور کہا کہ میں پہلے ہی آپ کی وجہ سے شرمندہ ہوں، آپ کو دیکھتی ہوں تو شرمندگی کی اتاہ گہرائیوں میں پہنچ جاتی ہوں۔ چنانچہ میری امی میرے پاس موجود ہیں، آپ گھر جا کر میرے شوہر کو دیکھیے کہ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، انہیں بھی چوٹ لگی ہے۔ میں اسے ڈھیروں دعائیں اور تسلی دے کر گھر واپس آ گئی کہ اب دل میں شکوہ نفرت رکھنے کی کیا گنجائش باقی بچی تھی۔ اللہ کو ان کا یہ عمل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے مجھ پیاسی کے آنسو اس ذات سے برداشت نہ ہوئے اور اس نے اسما کو اس کے کیے کی سزا دی۔ لیکن میں تو دل سے اسما کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے اور ماؤں کو تو ہمیشہ سلامت ہی رہنا چاہیے۔